السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج آپ یقیناً بہت خوش نظر آ رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ لاسٹ لیکچر جان چھوٹ جائے گی آپ کی آج ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے. کچھ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، مجھے بھی اس چیز کا اطمینان ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے ہمارا الحمدللہ یہ کورس کمپلیٹ ہوا. وعدے کے مطابق ٹوڈے آئی ہیو ٹو ڈسکس rather I have to revise complete group accounts with you, جس میں کہ ہم پچھلے لیکچرز میں جو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے متعلق بات چیت ہو چکی ہیں ان کو ریوائز کریں گے، اور جو ہم نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق کچھ چیزیں سیکھی ہیں ان کو بھی ہم آج ریوائز کریں گے. سو آج کا دن کوئی نئی چیز سیکھنے کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس. ہاں، البتہ اتنا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے انتہائی اہم اس لیے ہے کہ آپ نے پچھلے 9 لیکچرز میں جو گروپ اکاؤنٹ سے متعلق چیزیں سیکھی ہیں وہ تمام آپ کو کنسائزلی پریسائزلی بتا دی جائیں گے. ٹھیک ہے؟ سو تیار ہیں؟ ویل، میں بات شروع کرتا ہوں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے. ہمیں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کو بناتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ موجود ہو. اور پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ کب موجود ہوتا ہے؟ جب پیرنٹ کمپنی کنٹرول رکھتی ہے سبسیڈری کمپنی پر. ان اے وے پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی پر کنٹرول رکھتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کے آپریٹنگ اینڈ فائنینسنگ ڈیسیژنز لے سکتی ہے. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ سبسیڈری کمپنی کے آپریٹنگ اینڈ فائنینسنگ ڈیسیژنز کو گورن کر سکے. سو جب کسی ایک کمپنی کے پاس کنٹرول ہوگا کسی دوسری کمپنی کا تو پیرنٹ کمپنی اینڈ سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے گا. اینڈ وین ایور دیر از اے ریلیشن شپ آف دس پیرنٹ اینڈ سبسیڈری کمپنی، وہاں پر ہم گروپ اکاؤنٹس کی بات کریں گے. اور گروپ اکاؤنٹس کی بات میں ہم کنسولیڈیٹ کیا کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کنسولیڈیشن میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے بیلنس شیٹ کی کنسولیڈیشن کی. سو بیلنس شیٹ کی کنسولیڈیشن میں ہم نے سب سے پہلا ایک سینیریو دیکھا تھا، دیٹ واز اے سمپل کنسولیڈیشن، جس میں ہم نے سمپلی ایسٹس کو ایسٹس کے ساتھ پلس کر دیا تھا اور لائبلٹیز کو لائبلٹیز کے ساتھ پلس کر دیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کیا تھا کہ جو انویسٹمنٹ دیٹ واز اپیئرنگ ان دا بیلنس شیٹ آف پیرنٹ کمپنی اس کو ہم نے کینسل کر دیا تھا سبسیڈری کمپنی کے بیلنس شیٹ میں موجود اونرز ایکویٹی کی اماؤنٹ کے ساتھ. ایسی بات ہی ہے نا؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات تھی. میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کی ورکنگز کی طرف کہ اس کی ورکنگز میں ہم نے سب سے پہلے جو ورکنگ سیکھی تھی دیٹ واز یس ہولڈنگ پرسنٹیج اینڈ مائنورٹی پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنا. ہولڈنگ پرسنٹیج کی کیلکولیشن میں ہم نیومیریٹر کے طور پر نمبر آف آرڈنری شیئرز آف سبسیڈری کمپنی ایکوائرڈ بائی پیرنٹ کمپنی رکھتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو ٹوٹل نمبر آف آرڈنری شیئرز ان سبسیڈری کمپنی انٹو 100 کر کے ہمارے پاس پرسنٹیج آ جایا کرتی ہے. سو یہ ہمارے پاس جو پرسنٹیج آئی دس از ہولڈنگ پرسنٹیج. اینڈ وی نو ویری ویل کہ ہولڈنگ پرسنٹیج اگر 50% سے زیادہ ہوگی تبھی پیرنٹ اور سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ قائم ہوگا. اف اٹ از لیسر دین 50% تو ہمیں معلوم ہے کہ ریلیشن شپ تب بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے تمام سینیریوز میں دیکھا تھا کہ ہولڈنگ پرسنٹیج از گریٹر دین 50%. میں نے باقی کی باتیں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ کنٹرول کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. ہم نے کنٹرول کے ریفرنس میں پڑھا تھا نا کہ اگر اگریمنٹ ہو ود ادر
شیئر ہولڈرز تب بھی کنٹرول آپ کے پاس آ سکتا ہے, بھلے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے دیٹ از لیسر دین دا 50% ان دا شیئرز آف سبسڈری کمپنی, 50% سے کم ہو تب بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. دس وی ہیو ڈسکسڈ کہ آپ کا کنٹرول اسٹیبلش ہونا ضروری ہے, نمبر آف شیئرز کا 50% سے زائد ہونا ضروری نہیں ہے. اب وہ کنٹرول اسٹیچیوٹ کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے, ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے, ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرنا اس کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے, اور ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں آپ کے ووٹنگ رائٹس کا زیادہ ہونا اس کے ذریعے سے بھی کنٹرول آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسی باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ہم نے جتنے بھی سینیریوز پڑھے پچھلے 9 لیکچرز کے اندر, اس میں ہم نے پیرنٹ کمپنی اسی کو کہا which was having majority of the ordinary share capital of subsidiary company. ایسی بات یہ ہے نا. لہذا ہم یہاں پر اپنی ورکنگ کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہولڈنگ پرسنٹیج should be greater than 50%. اوکے, سو ہولڈنگ پرسنٹیج ہمارے پاس جو آ گئی اس فارمولا کے تحت, فارمولا کیا تھا؟ سمپل, کہ آپ نے نمبر آف آرڈنری شیئرز سبسڈری کمپنی کے جتنے ایکوائر کیے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر دیں سبسڈری کمپنی کے ٹوٹل نمبر آف آرڈنری شیئر سے, انٹو 100 کر کے پرسنٹیج آپ کو معلوم ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج کیا ہوگی. دیٹ از ویری سمپل, 100 مائنس ہولڈنگ پرسنٹیج, یو ول گیٹ ایم آئی پرسنٹیج. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایم آئی پرسنٹیج اور ہولڈنگ پرسنٹیج ول بی کیلکولیٹڈ ایز ورکنگ نمبر 1. اوکے, نیکسٹ ہم کریں گے ورکنگ نمبر 2 کی بات. دس ورکنگ ول ٹیل اس کہ واٹ از دا اماؤنٹ آف گڈ ول ان دس ہول سینیریو, کہ ہم نے جب پرچیز کیا سبسڈری کمپنی کو, تو سبسڈری کمپنی کو پرچیز کرنے پر گڈ ول کے اگینسٹ ہم نے کتنا پے کیا. گڈ ول کے ریفرنس میں آپ نے جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دس از a difference between two amounts. ایک اماؤنٹ کیا ہے؟ cost of investment made by parent company into the subsidiary company. پہلی اماؤنٹ. دوسری اماؤنٹ کیا ہے؟ fair value of the net assets of subsidiary company acquired by the parent company. یہ دوسری بات ہے. یاد رکھیے گا, کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے ہم فیئر ویلو آف نیٹ ایسٹس آف سبسڈری کمپنی ایکوائرڈ بائی پیرنٹ کمپنی کو ہم مائنس کرتے ہیں. اب یہ سارے پوائنٹس اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. انویسٹمنٹ جو پیرنٹ کمپنی نے کی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیٹ ول بی دا اماؤنٹ اپیئرنگ ان دا بیلنس شیٹ آف پیرنٹ کمپنی ایز این ایسٹ, وہاں سے ہم پک کر لیں گے. اب اگلی بات آتی ہے کہ سبسڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کی فیئر ویلیو معلوم کرنا ہے, اور پھر اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں سے پیرنٹ کمپنی نے کتنے ایکوائر کیے ہیں. اب جو پیرنٹ کمپنی نے ایکوائر کیے ہیں دیٹ از ان فیکٹ دا پرسنٹیج آف ہولڈنگ, کہ 80% ایکوائر کیے. 80% اگر ہولڈنگ کی پرسنٹیج ہے تو اٹ مینس کہ 80% ایکوائر کیے ہیں. ہم کیا کریں گے, اس کے نیٹ ایسٹس کا 80% لیں گے. اب یہاں پر آئی ہیو ٹولڈ یو کہ نیٹ ایسٹس مینس اونرز ایکویٹی. نیٹ ایسٹس آپ کہتے ہیں اونرز ایکویٹی کو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسٹس میں سے لائبلٹیز کو لیس کر دیں تو اونرز ایکویٹی کی اماؤنٹ آتی ہے, اور ایسٹس میں سے لائبلٹی کو مائنس کرنا یہی تو نیٹ ایسٹس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ ہمارے پاس آ گئی. اب یہ جو نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ ہم نے حاصل کی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس بک ویلیو ہوتی ہیں, جو کہ بیلنس شیٹ میں موجود ہے بک ویلیو. اب بیلنس شیٹ سے ہم نے کیرنگ ویلیو, بک ویلیو, اس کو کیرنگ اماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, بک ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیلنس شیٹ سے ہم نے جو کیرنگ اماؤنٹس اٹھائی ہیں ایسٹس کی اور لائبلٹیز کی, ان کو نیٹ آف کیا تو ہمارے پاس بیلنس شیٹ کی ویلیوز
آئیں گی نا نیٹ ایسٹ والی, یہ فیئر ویلیو نہیں ہوگی. فیئر ویلیو کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہے کہ دس از دا ویلیو ایٹ وچ ایسٹس کین بی ایکسچینجڈ اینڈ لائبلٹیز کین بی سیٹلڈ بٹوین ٹو knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. یعنی کہ unbiased ٹرانزیکشن ہے, اس میں دو ولنگ پارٹیز جو knowledgeable بھی ہیں وہ یہ طے کر لیتی ہیں کہ ایسٹ اتنی قیمت پر ایکسچینج ہوگا یا لائبلٹی اتنی قیمت پر سیٹل ہوگی, تو وہ جو ویلیو ہوگی دیٹ وڈ بی یور فیئر ویلیو. اس کو آسانی کی خاطر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دس از دا مارکیٹ ویلیو, لیکن ہم نے اپنے پاسٹ لیکچرز میں یہ بات ڈسکس کر لی ہوئی ہے کہ اٹ ول ناٹ بی آلویز دا کریکٹ ڈیفینیشن آف فیئر ویلیو کہ یہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ہی ہے. ہاں, چند سینیریو میں ضرور مارکیٹ ویلیو ول بی دا فیئر ویلیو, لیکن ہمیشہ ہر سینیریو میں یہ بات کریکٹ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن اسٹینڈرڈ نے آپ کو بتا دی. اینی ویز, فیئر ویلیو معلوم کرنے کے لیے ہم اس سارے پروسیس سے گزرتے ہیں اور ہمارے پاس فیئر ویلیو معلوم ہو جاتی ہے. اب سپوزلی ہمارے پاس بیلنس شیٹ میں ایسٹس کی جو ویلیو نظر آ رہی ہے دیٹ از 100 روپیز اور فیئر ویلیو اس کی جو ہے 180 روپیز, تو ہم 80 روپیز کو فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کے تحت نیٹ ایسٹ میں پلس کر دیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ ناؤ دس ویلیو از دا فیئر ویلیو آف دا نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی. کلیئر؟ اس کے لیے ہم نے ایک فارمولا تھوڑا سا ڈیرائیو کیا تھا کہ ہم کس طرح سے گڈ ول کو کیلکولیٹ کریں گے. آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. اس میں ہم کاسٹ آف انویسٹمنٹ کو لیں گے. سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت, اماؤنٹ ہم نے یہاں پر نہیں لکھی, اسٹیرک ڈلے ہوئے ہیں, جسٹ ایک فارمولا ہم بنا رہے ہیں. اس میں سے اب ہم نے مائنس کرنا ہے فیئر ویلیو آف دا نیٹ ایسٹس ایکوائرڈ کو. اب یہ ساری کی ساری فگرز ایک دم سے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے نیٹ ایسٹس کی فگر لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے انر کالم میں ہم یہاں پر نیٹ ایسٹس کی فگر لکھیں گے. یہ نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی اور یہ اس کی اماؤنٹ اس جگہ پر لکھی جائے گی. اب اس میں ہم پلس کریں گے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو. یہ دیکھیے آپ, یہ ہم نے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ لکھی اور یہ انر کالم میں نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ کے نیچے ہم لکھ دیں گے اماؤنٹ ریکوائرڈ ٹو میک اٹ اکول ٹو دا فیئر ویلیو. تو وہ ہماری فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. وہ اس میں پلس بھی ہو سکتی ہے, مائنس بھی ہو سکتی ہے. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ ایسٹس کے نیچے یہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم نے اماؤنٹ لکھ دی. اب نیکسٹ آپ نیچے آئیے, ان دونوں کا جب ہم نے ٹوٹل کیا تو یہ آ گیا ہمارے پاس فیئر ویلیو آف نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی. اب یہاں پر ہم پرسنٹیج اپلائی کریں گے ہولڈنگ پرسنٹ. اب وہ جو ہولڈنگ پرسنٹیج ہم یہاں پر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ فیئر ویلیو آف دا نیٹ ایسٹ ایکوائرڈ کتنی تھی. وہ جناب اب آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹر کالم میں کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے مائنس ہو رہی ہے اور ہمارے پاس آ جائے گی گڈ ول. لیں جی, یہ گڈ ول تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا سیکھ لی, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بڑی اہم کیلکولیشن کرنا ضروری ہوتی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی تھی, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے گڈ ول کے مسئلے کو ہم سیٹل کر لیں آسان لیول پر. ٹھیک ہے, ہاں اس سے پہلے میں نے آپ کو کوسچنز میں بھی ایک ورکنگ کروائی اور بعد میں پھر ہم گڈ ول کی کیلکولیشن کی طرف گئے تھے. آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ورکنگ 2 تو پری ایکوزیشن اینڈ پوسٹ ایکوزیشن کا ڈسٹنکشن تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آئیے جی, اب ہم پری ایکوزیشن اور پوسٹ ایکوزیشن آف اونرز ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیے, ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں گڈ ول تو ہمیں آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن معلوم ہونا چاہیے کہ نیٹ ایسٹس کتنے تھے اس سبسیڈری کمپنی کے. اب آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن
सब्सिडरी कंपनी के जो नेट एसेट्स की अमाउंट बनती है उसके अगेंस्ट हमने इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी कंपनी में. एग्रीड ना? लिहाजा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी नेट एसेट्स की अमाउंट बनेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी को उठा लेते हैं बैलेंस शीट में से या अदर इंफॉर्मेशन में से. ओके और उसमें फिर हम फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करते हैं. ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है ना? लिहाजा अब मैं जो आपको वर्किंग शो करने जा रहा हूं, आप फेमिलियर हैं इससे, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं इन सारी बातों को. उसमें आप देखेंगे कि प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन इक्विटीज का कैसे एनालिसिस किया जाता है. ओके देखिए जी, ये वर्किंग हमें बता रही है कि हमारे पास सब्सिडरी कंपनी की ओनर्स इक्विटी में दो एलिमेंट्स होंगे, एक प्री एक्विजिशन एलिमेंट और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन एलिमेंट. तो जनाब हमने जितनी भी ओनर्स इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का पोर्शन होगा उसको प्री एक्विजिशन में ले लेना और पोस्ट एक्विजिशन में कोई अमाउंट इससे मुतल्लक नहीं लिखी जाएगी. अब रहेगी बात रिजर्व्स की. तो रिजर्व्स जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें बताए होते हैं सवाल के एंड पर या सवाल के दरमियान भी, उनको हम प्री एक्विजिशन में शामिल करेंगे और आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन जितने भी रिजर्व्स होंगे उनको हम पोस्ट एक्विजिशन में लिख देंगे. अब यहां पर हम इन दो फिगर्स को कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए भी एक छोटी सी वर्किंग रिक्वायर्ड होती है. नॉर्मली ये वो वर्किंग है जो कि स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर ही कर लिया करते हैं. वो क्या होगी कि हम सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट से रिजर्व्स की अमाउंट को पिक करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स या रिजर्व्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि पोस्ट एक्विजिशन के कॉलम में लिखनी है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसके अंदर वो आप देख लीजिए, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का होगा. अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बारे में ज़हन में रखिए कि तमाम की तमाम अमाउंट जो है वो प्री एक्विजिशन ही के कॉलम में लिखी जाएगी. फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसकी फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए. अब जब उन नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ठीक ठीक डिटरमिन होगी तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे ना. लिहाजा ऑल ऑफ द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द प्री एक्विजिशन इक्विटी. ठीक है जी, इसका 1% भी पोर्शन पोस्ट एक्विजिशन के अंदर नहीं जाएगा. अब जी आप सिंपली टोटल कर लीजिए इसका. जब टोटल करते हैं तो आपके पास प्री एक्विजिशन के कॉलम और पोस्ट एक्विजिशन के कॉलम में दो अलग अलग फिगर्स आ जाती हैं. अब नेक्स्ट स्टेप इंतहाई अहम कि इसमें प्री एक्विजिशन में भी और पोस्ट एक्विजिशन में पेरेंट कंपनी का यानी कि ग्रुप का हिस्सा कितना है और माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है. तो उस ग्रुप के और माइनॉरिटी के हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग वन में से होल्डिंग परसेंटेज एंड माइनॉरिटी की परसेंटेज को पिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर. तो हमारे पास फिर जो रिजल्ट आएगा वो कुछ यूं होगा कि होल्डिंग परसेंटेज अप्लाई होगी टोटल पर तो पेरेंट का शेयर आ जाएगा प्री एक्विजिशन में भी और पोस्ट एक्विजिशन में भी. और जब माइनॉरिटी की परसेंटेज अप्लाई होगी तो माइनॉरिटी का शेयर आ जाएगा प्री एक्विजिशन का भी और पोस्ट एक्विजिशन का भी. अब यहां से हम जाएंगे दोबारा से उस गुडविल की कैलकुलेशन की तरफ. इससे पहले मैंने जो गुडविल की बातें की थी कैलकुलेट करने के रेफरेंस में, वो थी एक सादा क्वेश्चन के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका. अब मैं जो वर्किंग बता रहा हूं गुडविल की कैलकुलेशन से मुताल्लिक, ये कंप्लीट वर्किंग है. यहां पर अब हम कुछ 2-3 कॉम्प्लेक्स बातें भी इस वर्किंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे. सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई नई बात आपको आज बताने वाला हूं. ओके, लिहाजा देखिएगा इस वर्किंग को. हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी उसको ले रहे हैं और उसमें से फौरी तौर पर माइनस करेंगे डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. हमने ये बात डिस्कस की थी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से
پری ایکوزیشن پروفٹس میں جو ڈیویڈینڈ کی رقم ہمیں ملی ہوگی اس کو مائنس کر دیں گے, اور پھر جو کاسٹ آف انویسٹمنٹ کا باقی حصہ بچے گا اس کو یوز کریں گے گڈ ول کی کیلکولیشن کے لیے. اوکے, سو یہ اسٹیپ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ نے جو اوریجنل کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہے اس میں سے ڈیویڈینڈ جو پری ایکوزیشن پروفٹس میں سے ملا ہوا ہے سبسیڈری کمپنی کی طرف سے پیرنٹ کمپنی کو, اسے مائنس کر دیں گے. اب اس اماؤنٹ کو یوز کریں گے گڈ ول کی کیلکولیشن کے لیے, اور یہاں پر اب ہم نے جو فگر پک کرنی ہے وہ اس سے پچھلی ورکنگ جو ہم نے کی تھی جس میں پری ایکوزیشن اونرز ایکوٹی آف سبسیڈری کمپنی میں پیرنٹ کمپنی کا شیئر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, وہ فگر یہاں پر مائنس ہو جائے گی, تو ہمارے پاس آ جائے گی گڈ ول کی اماؤنٹ. اب اس گڈ ول کی اماؤنٹ میں سے ہم لیس کریں گے امپیئرمنٹ لاس کو. یہ امپیئرمنٹ لاس کی اماؤنٹ آپ جانتے ہیں کہ گروپ ریزروز میں ٹرانسفر کی جاتی ہے. بہرحال اس امپیئرمنٹ لاس کو جب لیس کر دیں گے ہم تو جو گڈ ول کی اماؤنٹ آئے گی یہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شو کی جائے گی ایز این ایسٹ. لہذا یہ گڈ ول کی کیلکولیشن آپ کی ریوائز ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے ہولڈنگ پرسنٹیج اور مائنورٹی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے سبسیڈری کمپنی کی اونرز ایکویٹی کا انالیسس کرنا ہے کہ اس میں پری ایکوزیشن اونرز ایکویٹی کتنی بنتی ہے اور پوسٹ ایکوزیشن اونرز ایکویٹی کتنی بنتی ہے. وہاں پر امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ساری کی ساری پری ایکوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہم نے لینا ہے وہ کیا ہے, گڈ ول کی کیلکولیشن کا, اور گڈ ول کی کیلکولیشن ہم نے ساری کی ساری ابھی سمجھ لی. اب اس سے نیکسٹ جو ورکنگ آتی ہے وہ ہے جی کنسولیڈیٹڈ ریزروز کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, گروپ ریزروز کی کیلکولیشن کیا ہوگی. ہم جب کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں شیئر کیپٹل تو 100% پیرنٹ کمپنی کا ہی لکھا جاتا ہے, یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور ٹپ کے طور پر آپ کو بتائی ہوئی ہے یہ بات کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شیئر کیپٹل کی اماؤنٹ صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کی لکھی جائے گی. اوکے, اور ہاں اب اس میں اس کی اونرز ایکویٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم گروپ ریزروز کی فگر لکھتے ہیں, اور گروپ ریزروز میں ہمیں کیلکولیشن کرنا پڑتی ہے. آئیے اس کیلکولیشن کو دیکھیں. یہاں پر ہم ریزروز آف پیرنٹ کمپنی لیں گے آل, پھر اس میں ہم پلس کریں گے پیرنٹس شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی. اب یہ کون سا شیئر ہے یا یہ کون سی اماؤنٹ ہے جو کہ ہم نے ورکنگ نمبر 2 جب ہم نے انالیسس کیا تھا ایکویٹی کا وہاں پر ہم نے جو پوسٹ ایکوزیشن کا کالم بنایا تھا اس کالم میں ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق جو اماؤنٹ آتی ہے یہ وہ والی اماؤنٹ ہے. اب اس اماؤنٹ کو ہم یہاں پر پلس کر دیں گے گروپ ریزروز کے اندر. کس کے اندر؟ پیرنٹ کمپنی کے 100% ریزروز میں اس پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ کو ہم پلس کر دیں گے. نیکسٹ کیا ہوگا, ہم پیرنٹ کے شیئر ان انریلائزڈ پروفٹ جو ہیں اس کو مائنس کریں گے. اب اگر یہ پیرنٹ نے سیل کیا ہوا ہے سبسیڈری کمپنی کو پھر تو یہ 100% اماؤنٹ یہاں پر مائنس ہوگی, اور اگر سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کو سیل کیا ہوا تھا تو یہاں پر ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹ جتنی اماؤنٹ آتی ہے اس کو ہم مائنس کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیے گا کہ یہاں پر پیرنٹس شیئر ان ڈیپریسیشن افیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو بھی مائنس کیا جائے گا, اور اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, امپیئرمنٹ لاس آف گڈ ول, اس کو بھی آپ یہاں پر مائنس کریں گے. سو یہ کمپلیٹ ورکنگ آپ کو بتا دی گئی. جتنا آپ کو پڑھایا تھا اس کے اندر جو میکسیمم پاسبلٹیز بنتی ہیں گروپ ریزروز کی کیلکولیشن سے متعلق وہ تمام کی تمام ایک جگہ اب آپ نے سیکھ لی. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ ہم ریزروز آف پیرنٹ کمپنی میں پلس کر رہے ہیں پیرنٹ کمپنی شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی, اور اس میں سے اب 3 چیزیں ہم مائنس کریں گے, ایک انریلائزڈ پروفٹ, ایک ڈیپریسیشن کا ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ, اور ایک امپیئرمنٹ لاس آف گڈ ول. اگر کسی کوشچن میں
یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر یہ کمپلیٹ ورکنگ آپ کو کرنا ہوگی. اوکے آلرائٹ جی, ہم نے گروپ ریزرو بھی کیلکولیٹ کرنا سیکھ لیا. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن. اب مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن سادہ کوشچن میں تو بڑی سمپل ہے کہ یو ول سمپلی پک اپ دا فگر آف اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی اور اسے ملٹیپلائی کریں گے MI% سے, تو آپ کے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جائے گی. لیکن کچھ مزید پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. آئیے ہم اس کو ورکنگ کے اندر دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم چند فگرز کو اکٹھا کر رہے ہیں جن میں آل اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی پلس فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ مائنس انریلائزڈ پروفٹ. یہ کس صورت میں؟ جب سبسیڈری نے پیرنٹ کو سیل کی ہوں گی چیزیں. اور دوسری بات اس میں سے مائنس کریں گے ہم ڈیپریسیشن ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ. یہ ساری ہم نے 100% اماؤنٹس پک کی. ان کا جو ٹوٹل آئے گا اس ٹوٹل پر ہم مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج کو اپلائی کریں گے اور ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر کیلکولیٹ ہو جائے گی. سو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اونرز اکویٹی آف ایس کمپنی 100% پک کریں گے, فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی فگر 100% پک کریں گے, ان دونوں کو پلس کر دیں گے, مائنس کریں گے انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو. کس صورت میں؟ صرف اس صورت میں جب سبسیڈری نے پیرنٹ کو چیزیں سیل کی ہوں گی. اور پھر ہم مزید جو ایک اماؤنٹ مائنس کریں گے وہ ہے ڈیپریسیشن ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ. تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئے گی ٹوٹل, اس پر ہم MI% اپلائی کر دیں گے. MI% اپلائی کر کے ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ آ گیا. یہ مائنورٹی انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ نے ساری فگرز ٹوٹل کی, لاسٹ میں MI% اپلائی کر دی. آپ ان سب اماؤنٹس کو انڈیویجلی بھی MI% اپلائی کرتے چلے جائیں اور پھر ان کا ٹوٹل کر دیں, تب بھی آپ کے پاس مائنورٹی انٹرسٹ آ جائے گا. وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ورکنگ. MI شیئر ان پری ایکوزیشن, MI شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن. یہ دونوں فگرز آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ اگر آپ اس کے لیے ورکنگ نمبر 2 کی سلائڈ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہم نے باٹم پہ MI کی فگرز کیلکولیٹ کی تھی پری ایکوزیشن اور پوسٹ ایکوزیشن دونوں کے لیے. اب یہاں سے وہ دونوں فگرز ہم نے پک کر لی کیونکہ کیلکولیٹ ہوئی بھی ہیں, انہیں ہم نے پک کر لیا. اگر تو کوئی انریلائز پروفٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ڈیپریسیشن کا مسئلہ نہیں ہے, تو یہ دونوں فگرز جب ٹوٹل ہو جائیں گی پری اور پوسٹ کی, تو ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جائے گی کیونکہ یہاں پر فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو چکی ہوئی ہے. ورکنگ نمبر 2 کی سلائڈ دوبارہ دیکھیے گا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے اور پھر جو ٹوٹل اماؤنٹ آئی ہے اس کو ہم نے ہولڈنگ اور MI% کے مطابق ڈیوائڈ کیا. لہٰذا یہاں پر ہم اب فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو دوبارہ سے تو شامل نہیں کریں گے. سو اگر صرف اور صرف فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے, کوئی ڈیپریسیشن اور کوئی انریلائزڈ پروفٹ کی بات نہیں ہے کوسچن کے اندر, تو ہم ان دونوں فگرز کو پک کریں گے, ٹوٹل کریں گے, مائنورٹی انٹرسٹ کمپلیٹ. لیکن اگر کوسچن میں انریلائزڈ پروفٹ سے متعلق بھی کچھ باتیں موجود ہیں اور ڈیپریسیشن ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ سے متعلق بھی کچھ باتیں موجود ہیں, تو ان کی ہم الگ الگ MI% کے مطابق اماؤنٹ حاصل کر لیں گے اور اس اماؤنٹ کے اندر شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے MI کی فگر کیلکولیٹ کی ابھی, یعنی کہ پری اور پوسٹ کی دونوں ٹوٹل فگرز کے اندر ان ڈیپریسیشن کے افیکٹ کو اور انریلائزڈ پروفٹ کے افیکٹ کو شامل کر دیں گے. تو کچھ یوں آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت اس کی سچویشن جس میں کہ MI شیئر ان پری ایکوزیشن, MI شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن اکویٹی اور MI شیئر ان انریلائزڈ پروفٹ. یاد رکھیے گا انریلائزڈ پروفٹ کا مسئلہ صرف اور صرف اس وقت ہے جب سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کی ہوئی ہیں. صرف اس وقت انریلائزڈ پروفٹ کا مسئلہ مائنورٹی انٹرسٹ کے اندر آئے گا, ادروائز ناٹ. دیکھو جب پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کو چیزیں سیل کی ہوں گی تب مائنورٹی انٹرسٹ سے متعلق کوئی کیلکولیشن نہیں ہے انریلائزڈ پروفٹ کی. مائنڈ اٹ, اس کو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. اور نیکسٹ اسٹیپ اس کے اندر ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو ہمارے پاس
مائنورٹی انٹرسٹ کی اماؤنٹ ایگزیکٹلی وہی آئے گی جو کہ ہم نے لاسٹ ورکنگ میں کیلکولیٹ کی تھی. سو مائنورٹی انٹرسٹ کے لیے 2 ورکنگز موجود ہیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, اس کو اپنا لیجئے. اوکے, اب نیکسٹ ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے متعلق کی چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں مزید ریوائز کرنی ہے جو کہ اسپیسیفک سینیریو سے متعلق ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو جو ورکنگز بتائیں یہ جنرل ہیں, جس میں کہ آپ نے آلموسٹ ہر کوشچن میں اس ورکنگ کے مطابق کیلکولیشن کرنی ہے. اگر کوئی ایک آدھ سینیریو نہیں ہے تو آپ نے وہ فگر لائک اگر فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے اس کو 0 کر دیں, ان ریئلائز پروفٹ کا مسئلہ نہیں ہے اس کو 0 کر دیں, ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے اس کو 0 کر دیں. لیکن ان ورکنگز کو ایز اٹ از آپ ذہن میں ضرور رکھیے کہ یہ میکسیمم پاسبلٹیز ہیں جتنی کنسولیڈیشن آپ کو پڑھائی ہے اس سے متعلق. اوکے, اب چند ایک چھوٹے چھوٹے سینیریو سے متعلق پرابلمس ہیں جو کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں آپ کو میں پڑھا چکا ہوں. دیکھیے گا, اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو آئے گا وہ انٹرا گروپ لونز کا آئے گا, وہ آپس میں کینسل کیے جائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ انٹرا گروپ کرنٹ اکاؤنٹس کا. اب انٹرا گروپ کرنٹ اکاؤنٹس کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سبسیڈری کمپنی نے جب پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کی تھی تو سبسیڈری کمپنی کی بکس میں پیرنٹ کمپنی ایز اے ڈیٹر نظر آئی اور پیرنٹ کمپنی کی بکس میں سبسیڈری کمپنی ایز اے کریڈیٹر نظر آئی. یا اگر پیرنٹ کمپنی نے چیزیں سیل کی ہیں سبسیڈری کمپنی کو تو پیرنٹ کمپنی کی بکس میں سبسیڈری کمپنی ایز اے ڈیٹر نظر آئی اور سبسیڈری کمپنی کی بکس میں پیرنٹ کمپنی ایز اے کریڈیٹر نظر آئی. اب چونکہ یہ فریکوینٹ ٹرانزیکشنز ہوتی رہتی ہیں, کبھی پیرنٹ کمپنی سیل کر رہی ہے کبھی پیرنٹ کمپنی پرچیز کر رہی ہے, تو ہم ڈیٹر اور کریڈیٹر کہنے کی بجائے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہہ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ مینس کبھی بھی اس کا ڈیبٹ بیلنس ہو سکتا ہے اور کبھی بھی اس کا کریڈٹ بیلنس ہو سکتا ہے. لہذا ان 2 کرنٹ اکاؤنٹس کو یعنی کہ پیرنٹ کمپنی میں موجود سبسیڈری کا کرنٹ اکاؤنٹ اور سبسیڈری کمپنی میں موجود پیرنٹ کا کرنٹ اکاؤنٹ, ان دونوں کو بھی آپس میں کینسل کر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بیلنس بچے تو وہ بیلنس گڈز ان ٹرانزٹ یا کیش ان ٹرانزٹ کے نام پر ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شو کر دیا کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے گا انٹرا گروپ ڈیویڈنڈ کا. اب انٹرا گروپ ڈیویڈنڈ کے بارے میں بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. اب یہ کینسلیشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹیج ہے, اور جتنی مائنورٹی کو پیبل اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ ہوگی اتنی اماؤنٹ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں ایز اے کرنٹ لائبلٹی شو کر دی جائے گی سیپریٹلی. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے نیگیٹو گڈ ول سے متعلق. نیگیٹو گڈ ول ہم ایڈ کر دیا کرتے ہیں گروپ ریزروز میں, اور اس کے بعد بات آتی ہے ڈیورنگ دا ایئر ایکوزیشن آف سبسیڈری کمپنی اینڈ کیلکولیشن آف پری ایکوزیشن ریزروز. یہاں پر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ریزروز ایز آن اوپننگ ڈیٹ آف دا ایئر ان وچ دا سبسیڈری کمپنی واز ایکوائرڈ وہ اماؤنٹ لیں گے اور اس میں پلس کر دیں گے پروفٹس فار دا ایئر ان وچ سبسیڈری کمپنی واز ایکوائرڈ, اس کی ویٹڈ ایوریج ان ٹرمز آف منتھ, یعنی کہ پری ایکوزیشن منتھس کتنے تھے اور اس کو ہم 12 پہ ڈیوائڈ کر کے جو اماؤنٹ آئے گی وہ لے لیں گے. لہٰذا یہ ہمارے پاس پری ایکوزیشن ریزروز کی اماؤنٹ آ جائے گی. اس کیلکولیشن میں جس بات پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ ہے پری ایکوزیشن ریزروز کتنے ہوں گے اگر ہم نے ڈیورنگ دا ایئر ایکوزیشن کی ہوگی. تو اوپننگ ریزروز تو بہرحال پری ایکوزیشن ہے, تو ڈیورنگ دا ایئر جتنے پروفٹس ہیں اس میں سے ہم ان منتھس کی پروفٹس کی فگر کو پک کر لیں گے جو منتھس ڈیٹ آف ایکوزیشن سے پیچھے کے ہیں. یہ ہم نے اس کے اندر ورکنگ سیکھی. یہ تھی جی باتیں ہماری کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے متعلق. اب ہم باتیں کریں گے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق. اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میں آپ کو مزید کوئی پریکٹس کوسچن سالو نہیں کروا سکوں گا کیونکہ وی ہیو ویری لمیٹڈ ٹائم ود اس. اس کے اندر اب میں صرف اور صرف آپ کو انکم اسٹیٹمنٹ کی کنسولیڈیشن سے متعلق جو کانسیپٹس تھے
उन्हीं को रिवाइज करवा सकूंगा. अब आप देख रहे हैं कि ये बड़े यूजफुल हैं आपके लिए. जितना कुछ आपने पढ़ा उन सबको एक फॉर्मूला में मैंने आपके लिए रख दिया. अब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस फॉर्मूला को देखना है और उस फॉर्मूला के मुताबिक आपने उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना. ठीक है, इसलिए मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है. आइए इनकम स्टेटमेंट की कुछ बातें देखते हैं. इसमें जो सबसे पहली वर्किंग हम कैलकुलेट किया करते हैं वो होल्डिंग परसेंटेज और माइनॉरिटी परसेंटेज से मुतल्लक है. इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की वर्किंग्स में. नेक्स्ट वर्किंग गुडविल से मुतल्लक है और गुडविल की वर्किंग भी एग्जैक्टली वही है जो कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की वर्किंग्स में डिस्कस कर चुके हैं. ये दोनों वर्किंग्स हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट को बनाते वक्त जरूर कर लिया करते हैं. होल्डिंग और एमआई की परसेंटेज डिटरमिन कर लें और गुडविल की अमाउंट डिटरमिन कर लें. बज़ाहिर तो गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता, लेकिन होता यह है कि जब हमें उसी गुडविल की इंपेयरमेंट से मुतल्लक इंफॉर्मेशन दी गई हो कि सारी की सारी गुडविल इंपेयर हो चुकी थी, तो हमें फिर अमाउंट ऑफ गुडविल तो मालूम होना चाहिए ना. इसलिए हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त गुडविल को भी कैलकुलेट कर लिया करते हैं. यहां पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात आप ज़हन में रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में गुडविल की इंपेयरमेंट से मुतल्लक कोई बात नहीं कही हुई तो आप बेशक गुडविल को कैलकुलेट ना कीजिए. ओके, अहम तरीन कैलकुलेशन जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में आपको सीखना है वो है ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा. अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम पेरेंट कंपनी का 100% ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट ले लेंगे और उसमें हम प्लस करेंगे पोस्ट एक्विजिशन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग परसेंटेज और माइनस कर देंगे गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट आ जाएगा. ये एक अहम कैलकुलेशन थी जिसकी तरफ आपने खास तवज्जो धरनी है. अच्छा, यहां पर एक बात जरूर जहन में रख लीजिए कि इनकम स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन खत्म हो जाती है जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक की फिगर को कैलकुलेट कर लेते हैं. इसके बाद की जो भी कैलकुलेशंस हैं वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से मुतल्लक नहीं है, वो कंसोलिडेटेड रिटेन्ड प्रॉफिट से मुतल्लक की कैलकुलेशंस हैं. यानी कि एज फार एज इनकम स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड, मैं अब ये कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा, जनरल अकाउंटिंग नॉलेज की बात कर रहा हूं. जब भी कोई आपसे बात कर रही थी कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स एंड एंड्स एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बात खत्म. अब ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि हम बात को आसान करने के लिए कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही हम कंसोलिडेटेड पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो कि रिटेन प्रॉफिट से मुतल्लक है उसको डिस्कस कर लिया करते हैं. ठीक है, लिहाजा ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है इसको इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा प्लीज ना समझा जाए. फिर हमने यहां पर डिस्कस किस लिए किया है कि हम बात को कंप्लीट करना चाहते हैं कि जो रिजल्ट निकला है उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में किस तरह से शो किया जाएगा. ये कॉन्सेप्ट की बात थी जो कि मैं डिस्कस करना बहुत जरूरी समझता हूं. ओके, अच्छा, अब इसकी एक और अहम कैलकुलेशन कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से मुताल्लिक वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की. अब जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक कहें कि इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो ये बात दुरुस्त है. अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दो हिस्से हमने करने हैं.
ایک پروفٹ آفٹر ٹیکس میں مائنورٹی کا کتنا حصہ ہے اور دوسرا پروفٹ آفٹر ٹیکس میں گروپ کا کتنا حصہ ہے. کیونکہ ہم نے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں گروپ کا حصہ لے کر جانا ہوتا ہے, لہذا اصولن مینس اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ یا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ, ہمیں ایم آئی کو اور گروپ کے حصے کو الگ الگ ڈسکلوز کرنا ہے فیس آف دا کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ پر یا اس کے باٹم میں جو آپ ورکنگ کریں گے. لیکن ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا ہے کہ جب کنسولیڈیٹڈ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر آ جائے اس میں سے ہم مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر کو مائنس کر دیں گے اور باقی کی جو اماؤنٹ آئے گی وہ ہمارے پاس اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں شامل کر دی جائے گی, گروپ کے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کے بیلنس میں شامل کر دی جائے گی. لہٰذا ہم ورکنگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنورٹی انٹرسٹ کو مائنس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو وہ بات بھی بتا دی جو اسٹینڈرڈز کے مطابق ہے اور جو ہماری پریکٹس ہے وہ بھی ہم نے بتا دی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو کیلکولیشن میں آپ کو شو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مائنورٹی انٹرسٹ کی. یہاں پر ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی کی فگر کو پک کرتے ہیں 100%, اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں انریلائزڈ پروفٹ کو, اور یہ انریلائزڈ پروفٹس کس صورت میں مائنس کرنے ہیں اگر سیلز میڈ بائی سبسیڈری کمپنی ٹو دا پیرنٹ کمپنی ہے. ٹھیک ہے, یہ مائنس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اماؤنٹ آتی ہے اس اماؤنٹ پر ایم آئی پرسنٹیج اپلائی کرتے ہیں اور ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جاتی ہے. اب جی کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق چند ایک ٹپ کی باتیں, اہم باتیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلی بات کہ انٹرا گروپ ڈیویڈنڈ کے ریفرنس میں ہم نے کیا پریکٹس اپنانی ہے. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی انٹرا گروپ ڈیویڈنڈ کی بات آئے گی اس میں ہم نے 100% ڈیویڈنڈ کینسل کر دینا ہے. سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو جتنا ڈیویڈنڈ دیا ہے وہ تو کینسل ہوگا ہی, یعنی کہ پیرنٹ کمپنی کی سپوز اگر 80% ہولڈنگ تھی تو 80% ڈیویڈنڈ پیرنٹ کمپنی کی ادر انکم میں نظر آ رہا ہوگا اور سبسیڈری کمپنی کی ریٹینڈ پروفٹ میں سے 100% ڈیویڈنڈ پے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ہم 100% ڈیویڈنڈ آف سبسیڈری کمپنی کو کینسل کر دیں گے اس 80% کے اگینسٹ. یہ ایک ٹپ کی بات ہے, کیوں, پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں. اور ہم کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے اندر صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا ڈیویڈنڈ شو کریں گے. اوکے, یہ بات اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اس لیے اب میں یہاں پر کوئی لاجکس نہیں بتا رہا, لاجکس پیچھے میں آپ کو لیکچر میں کلیئر کر چکا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ کیا آتا ہے کہ انٹرا گروپ ٹریڈنگ کے وقت آپ نے سیلز میں سے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے وہ انٹرا گروپ سیلز اور پرچیز کی اماؤنٹ کو مائنس کر دینا ہے. سیم اماؤنٹ سیلز میں سے بھی مائنس ہو جائے گی اور سیم وہی اماؤنٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے بھی مائنس ہو جائے گی. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اور نیکسٹ پوائنٹ کیا آتا ہے جی کہ انریلائزڈ پروفٹس ان کو ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلس کر دیں گے اور مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرتے وقت اگر انٹرا گروپ سیلز اینڈ پرچیزز ور میڈ بائی سبسیڈری کمپنی ٹو پیرنٹ کمپنی, صرف اس صورت میں ہم اسے مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن میں لے کر جائیں گے. یہ بات چونکہ پچھلی کیلکولیشن میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں, لہذا یہاں پر صرف اور صرف آپ کو انریلائزڈ پروفٹ سے متعلق جو ٹپ دینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو ہر حال میں کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر پلس کرنا. کیوں, یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں. آج صرف آپ کو باتیں میں ریوائز کروا رہا ہوں ٹپ کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, کہ انریلائزڈ پروفٹس جو ہوں گے اس اماؤنٹ سے ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹ کو بڑھانا ہے. کلیئر. اور انریلائزڈ پروفٹس کو ہم نے
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी में से माइनस करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने से पहले, अगर S2P है यानी कि सेल्स मेड बाय सब्सिडरी कंपनी टू पेरेंट कंपनी है, और अगर सेल्स मेड बाय पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी यानी कि P2S है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, then do nothing regarding this adjustment of unrealized profit into the profit after tax figure of subsidiary company for calculation of MI. ठीक होगी जी बात? लें जी, that's all, full stop. ये थी जनाब मेरी और आपकी मुलाकात एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेफरेंस में. मुझे तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा अच्छा लगा. आई डोंट नो कि आपको कैसा लगा मुझसे ये एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना. हाँ, एक और बहुत अच्छी बात जो आज मुझे लग रही है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप लोग आज मेरे सामने मौजूद होते तो लाजमन कहते कि सर आज कोर्स कंप्लीट हो गया, लिहाजा चलें फौरी तौर पर हमें आप कैंटीन लेकर चलें और वहां पर एक ट्रीट दें. शुक्र है मैं बच गया. ऐसा ही है. चलें इस पे फिर ये वादा, जब भी कभी आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला उस वक्त हम इस किस्म की ट्रीटमेंट लेंगे. ठीक है. सो जनाब, आपके साथ हो सकता है मजीद किसी सब्जेक्ट में भी मुलाकात हो. फिलहाल हमारी मुलाकात का वक्त खत्म. मुझे आप इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.